شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آنکھوں کی جلن دور کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں اور برف سے ٹکور کریں۔ زخم کی سوجن دور کرنے کے لیے پیاز جلا کر اس میں ہلدی ملا کر لیپ بنائیں۔ دائمی قبض دور کرنے کے لیے صبح شام زیتون کا تیل معتدل مقدار میں استعمال کریں۔ پیٹ کے جملہ امراض کو روکنے کے لیے اسب غول کا چھلکا بنا کر بلا ناغہ استعمال کریں۔ ہچکی روکنے کے لیے دیسی گھی میں سوجی کا حلوہ بنا کر کھائیں یا منہ میں برف کی ڈلی رکھیں یا آہستہ آہستہ گنڈیریاں چوسیں۔ پاؤں نرم و ملائم کرنے کے لیے سونے سے 10 منٹ پہلے پاؤں تازہ پانی میں بھگوئیں۔ اس پانی میں چند قطرے روغن، زیتون اور تھوڑا سا نمک ملا لیں۔ خشک کر کے پیٹرولیم جیلی یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ سردیوں میں نیم گرم پانی استعمال کریں۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے 1 چمچ آملہ اور مصری ملا کر روزانہ صبح نہار منہ 1 گلاس پانی کے ساتھ لیں۔ زہریلا کیڑا کاٹ لینے کی صورت میں لہسن کا تیل اور شہد ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے پلائیں۔ جوڑوں کا درد روکنے کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کریں۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراً نہلا دیں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ دست اور قہر روکنے کے لیے سونف اور پودینہ کا قہوہ بنا کر بچے کو پلائیں۔ کھانسی دور کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور ادرک کا رس ملا کر روزانہ صبح، دوپہر اور شام 3 سے 5 روز تک استعمال کریں۔ جلا لہسن سرکے اور شہد میں ملا کر لگانے سے پھوڑے، پھنسیاں اور نشان دور ہو جاتے ہیں۔ ذیابطیس قابو کرنے کے لیے بغیر چھنے آٹے میں تازہ یا پیسی میتھی ملا کر روٹی بنائیں اور روزانہ ناشتے میں کھائیں۔ 2 سے 3 ہفتوں میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کیجیے۔ بلڈ پریشر قابو میں لانے کے لیے آڑو، پھلیاں، لوبیا اور مٹر اور ناشپاتی اور کیلا زیادہ استعمال کریں۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنے کے لیے جویں کا آٹا اور گاجر زیادہ کھائیں۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ شکر اور سونف ہم وزن لے کر اسے کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے صبح شام 1 چمچ پانی کے گلاس میں لے لیں۔ صبح نہار منہ روزانہ 2 سے 3 گلاس پانی پئیں۔ نظام انہضام درست ہو جائے گا۔ دانتوں کی چمک برقرار رکھنے کے لیے صبح شام نیم کی مسواک استعمال کریں۔ برس کے داغ دور کرنے کے لیے خالص شہد 1 چمچ، ارک پیاز 1 چمچ اور نمک آدھا ملا کر داغوں پر لگائیں۔ حمل میں گرمی، قے اور سر درد دور کرنے کے لیے آلو بخارا زیادہ استعمال کریں۔ آلو بخارے کا شربت بنانے کے لیے 5-6 آلو بخارے رات کو پانی کے گلاس میں بھگو دیں۔ صبح تھوڑی سی چینی اور نمک ملا کر آلو بخارے مسل دیں۔ برف ڈال کر استعمال کیجیے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مشروبات اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے صبح شام سیر کیجیے اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کیجیے۔ چھینکوں کی بھرمار سے بچنے کے لیے 1 چمچ میتھی دانہ 1 کپ پانی میں ابال لیں، ٹھنڈا کریں اور چھان کے سونے سے پہلے 2 سے 3 ہفتے تک پئیں۔ ڈکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے انار کا رس زیادہ پئیں۔ چقندر کا استعمال بطور سلاد کریں اور سیب بھی خوب کھائیں۔ ہاتھ یا پاؤں میں پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں لیموں کا رس یا سرکہ ملا کر دن میں 3 بار اور سونے سے پہلے ہاتھ دھوئیں۔ اس سے افاقہ ہوگا۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ گردے اور مثانے کی پتھری نکالنے کے لیے روزانہ نہار منہ 5 عدد انجیر کھائیں یا پھر چٹ پودے کے پتے چبائیں۔ آنکھوں کے گرد ہلکے دور کرنے کے لیے صبح سویرے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رگڑیں اور گرم گرم انگلی آنکھوں کے گرد ہلکے پر پھیر دیجیے۔ جسم کی چربی پگھلانے کے لیے نہار منہ پانی میں شہد اور چند قطرے لیمو ڈال کر روزانہ لیں۔
مسوڑوں سے خون بہتا ہو تو جامن کے 2-3 پتے دھو کر چبائیں اور آمیز کو مسوڑے پر ملیں۔ ناک کی نکسیر روکنے کے لیے انہیں ککڑی اور کھیرا بچوں میں کھلائیں۔ ناخن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ بد ہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑی سی واک کیا کریں۔ پھنسیوں اور فالسے کے پتے باریک پیس کر لگانے سے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ قیر روکنے کے لیے چھوٹی الائچی یا املی کا استعمال کیا کریں۔ چھوٹے بچے نمکول کا پانی نہ پئیں تو 2 چمچ شہد، آدھا چمچ نمک، 1 چمچ چینی اور 3-4 قطرے لیموں ڈال کر 2 گلاس پانی میں حل کر کے گھریلو نمکول بنا لیں۔ اس حال اور قے کی صورت میں بچوں کو دیجیے۔ گڑ بطور سویٹ ڈش لیں۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے 1 لیموں کا رس 1 پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح شام غرارے کریں۔ ہاتھ جلنے کی صورت میں متاثرہ جگہ گاجر پیس کر اس کا لیپ لگائیں۔ آملہ کا مربع کھانے سے بار بار نکسیر آنا بند ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں شدید درد ہو تو بڑی الائچی، دار چینی، سونف، پودینہ کا قہوہ بنا کر پئیں۔ آواز بیٹھ جائے تو نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کریں یا ملٹھی چبائیں۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے بھی گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ جگہ سوجنے کی صورت میں برف سے ٹکور کریں۔ آنکھوں کو تراوت دینے کے لیے کچی گاجروں کا استعمال زیادہ کریں۔ ہرے دھنیے کا ارک چھالوں پر لگانے سے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ دانتوں میں درد دور کرنے کے لیے لونگ پیس لیموں کے رس ملا کر درد والی جگہ پر لگائیں۔ خراب اور کٹے پھٹے ہونٹ ٹھیک کرنے کے لیے گلاب کا پھول آدھا اس میں پیس کر ذرا سا مکھن لگا کر 1 ہفتے تک ہونٹوں پر لیپ کریں۔ زخموں میں پیپ آنے سے روکنے کے لیے 2 یا 3 جاپانی پھل روزانہ کھائیں۔ جسمانی کمزوری دور کرنے اور وزن میں اضافے کی خاطر روزانہ دودھ کا ملک شیک لیں۔ رات کو 11 بادام اور 1 چمچ کشمش آدھی پیالی پانی میں بھگو لیجئے۔ صبح بادام اور کشمش کے دانے کھا کر بچا ہوا پانی پی لیں۔ لیکوریا اور ٹانگوں میں مستقل درد ختم کرنے کے لیے 3 ہفتے تک روزانہ صبح کے وقت 7 بادام کھائیں۔ آپریشن وغیرہ کے زخم اور نشان دور کرنے کے لیے گہکوار کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ ہاتھوں میں کھجلی اور خارش روکنے کے لیے گھیا یعنی کہ لوکی کچل کر صبح شام اس کا رس ہاتھوں پر اچھی طرح سے ملیں۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے اور ہائی بلڈ پریشر روکنے کے لیے 1 پیالی خالص شہد، پھلوں کا سرکہ 1 پیالی اور دیسی لہسن 8 دانے تینوں اچھی طرح پیس کر امیزہ فریج میں رکھ دیں۔ 1 ہفتے بعد صبح اور شام 1 چمچ لیں۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے چقندر کے پتے ابال کر روزانہ اس پانی سے سر کو دھوئیں۔ تو دوستو اب شروع کرتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی۔ میں ہسپتال میں نرس تھی۔ جب بھی کسی لڑکی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے آتی تو ڈاکٹر اسے خفیہ کمرے میں لے جاتا۔ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ڈاکٹر نے ہم سے کہا تھا کہ جو بھی اندر آئے گا اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر گھنٹوں اندر رہتا اور جب باہر آتا تو اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی۔ مجھے شک ہوا تو اگلی بار جب لڑکی کی لاش آئی تو میں کمرے میں پہلے سے چھپ گئے۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر تو اس لاش کے ساتھ۔ میں ایک ہسپتال میں نرس کی نوکری کرتی تھی۔ اس ہسپتال میں مجھے کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ یہاں کے ڈاکٹر اور باقی عملہ بہت اچھا تھا۔ مجھے یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، مگر کچھ عرصے سے میں ایک بات پر بہت پریشان تھی۔ وہ بات میرے ہسپتال سے جڑی تھی۔ یوں تو وہاں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ وہ مجھے یا کسی اور کو اس پر کوئی اعتراض ہوتا، مگر ایک ڈاکٹر جس کے پاس میری ڈیوٹی شام کے وقت ہوتی تھی، اس کی عجیب حرکتیں مجھے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس بات کا ذکر میں ہسپتال کے باقی عملے سے کر سکتی تھی۔ بات بے شک پریشان کن تھی، مگر میں کسی بھی طرح کی جلد بازی میں خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس بات کی تہ تک جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیونکہ کچھ عرصے سے وہ ڈاکٹر جس کے ساتھ میں اپنی شام کی ڈیوٹی کرتی تھی، اس کے پاس جب بھی کوئی کیس پوسٹ مارٹم کا آتا تو وہ ڈاکٹر اس کو لے کر ہسپتال کے ایک کمرے میں بند ہو جاتا اور 4 گھنٹے باہر نہیں نکلتا تھا، اور جب وہ باہر آتا تو اس کے پاس سے عجیب سی بو آ رہی ہوتی۔ مجھے لگا شاید ڈیڈ باڈی کی بدبو ہو، لیکن وہ بو تھوڑی الگ اور عجیب سی تھی۔
وہ خود بھی تھکا تھکا سا پسینے سے شرابور ہوتا۔ میں نے 1-2 بار اس کمرے میں جانے کی کوشش کی تو کہتا اگر کوئی اس کمرے میں داخل ہوا تو اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ میں ڈر گئی اور پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ میں عام سی لڑکی تھی، مردہ وجود تو پھر بھی دیکھ لیتی، لیکن اس کمرے میں اکیلے جانے کی ہمت مجھ میں نہ تھی۔ اس لیے بعد دوبارہ میں نے اس طرف جانے کی کوشش نہ کی، مگر میں اس معاملے پر الجھن کا شکار ضرور تھی، کیونکہ وہ ڈاکٹر جس مریض کا پوسٹ مارٹم کرتا تھا وہ سب لڑکیاں ہی ہوتی۔ میں حیران تھی کہ یہ ڈاکٹر مری ہوئی لڑکیوں کے ساتھ بند کمرے میں کیا کرتا ہے۔ سوچ سوچ کر سر درد ہونے لگا۔ گھر آتی تو بھی دماغ ہسپتال میں ہی لگا رہتا۔ میرا دل اب شک میں مبتلا ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میری بہن مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور بولی، کیا ہوا؟ آج کل ہر وقت کس سوچ میں ڈوبی رہتی ہو؟ کوئی خاص بات ہے تو مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ زیادہ کچھ نہیں تو دل کا بوجھ ہی ہلکا ہو جائے گا۔ بتاؤ کیا بات ہے جس کو لے کر پریشان ہو تم؟ میری بہن نے آتے ہی میرے پاس بیٹھ کر نرمی سے میرا ہاتھ دبا کر پوچھا تو میں اس کی فکر مندی پر دھیرے سے مسکرا دی۔ نہیں پریشان تو نہیں ہوں باجی، بس ایسے ہی کچھ کام ہیں ہسپتال کے پیچیدہ سے جن کی سوچو بچار کر رہی ہوں۔ میری بات پر بہن نرمی سے میرے ہاتھ کو دباتی اٹھ کر میرے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کوئی تو بات ہے جس پر تم پریشان ہو، یہ الگ بات ہے کہ بتانا نہیں چاہتی ہو، وہ آہستگی سے بولی۔ میری طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میرے آس پاس موجود لوگ میری سنجیدگی کو محسوس کرنے لگے تھے، مگر میں بھی کیا کرتی، میں چاہ کر بھی اپنا رویہ نارمل نہیں رکھ پا رہی تھی۔ میں نے جو دیکھا وہ بہت ہی تکلیف دہ تھا میرے لیے۔ میں نے بہت ہی کوشش کی اس ڈاکٹر کی سچائی جاننے کی، مگر میں ہر طرح سے ناکام رہی تھی۔ یہ مایوسی اسی وجہ سے تھی، شاید میری خاموشی اور سنجیدگی کو دیکھ کر اماں نے فون کر کے میری بہن کو بتایا تھا کہ میں پریشان ہوں، اس لیے آج وہ میرے سامنے میرے کمرے میں بیٹھی مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ اب میں اس کو کیا بتاتی کہ میں کیوں اور کس وجہ سے پریشانی کا شکار تھی؟ اگر کچھ بتا بھی دیتی تو وہ لوگ میری طرف سے پریشان ہو جاتے اور نوکری ہی چھڑوا دیتے۔ اس لیے میں خاموش ہی رہی اور کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ ارے نہیں باجی، اب ایسی کوئی بات نہیں کہ میں آپ سے یا اماں سے چھپاؤں گی۔ میں نے اپنا لیچا ہلکا پھلکا کرتے ہوئے اپنی بہن کو مطمئن کر دیا۔ پھر اتنی گہری سوچ میں کیوں مبتلا ہو تم آج کل؟ وہ میری ہر بات کو پکڑ کر سوال کر رہی تھی جو مجھے اب الجھن میں ڈال رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ کوئی غلط بات کروں یا غصہ اور بیزاری دکھاؤں جس سے ان کا شک اور پختہ ہو جائے اور ضد کریں اصل بات جاننے کے لیے۔ اس لیے میں نے اپنا لیچا نارمل ہی رکھا تھا۔ باجی، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو۔ بس ایک کیس آیا تھا کل، ہسپتال ایک عورت بچی کی پیدائش پر ہی دم توڑ گئی۔ بس اس چھوٹی سی بچی کا خیال پریشان کر رہا ہے کہ بغیر ماں کے بچی کا کیا ہوگا، اور کوئی بات نہیں۔ میری بات پر وہ مطمئن ہوئی تھی۔ نہیں میں جانتی تھی، مگر وہ اس کے بعد میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح میرے لیے بہت بری ہونے والی تھی یا اچھی، یہ میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ میں اپنے مقررہ وقت پر ہسپتال میں داخل ہوئی تو آج پھر ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا دماغ ایک بار پھر اس کی طرف چلا گیا۔ آج میرا دماغ الٹا کام کر رہا تھا، اس لیے ذہن میں منفی سوچیں جنم لینے لگی۔ اب جو خیال میرے ذہن میں آیا تھا اسے سوچتے ہی میرے چہرے پر خوف سے پسینے نمودار ہونے لگے۔ مجھے بے ساختہ اس ڈاکٹر سے کراہیت محسوس ہونے لگی، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر کہیں لڑکیوں کے ساتھ جنسی تعلق تو نہیں بناتا جو اتنی دیر کمرے میں بند رہتا ہے اور پھر کسی کو اس کمرے کے پاس بھٹکنے کی بھی نہیں اجازت دیتا۔ ہاں، یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، وہ ضرور اپنے نفس کی پیاس بجھاتا ہوگا۔ میں نفرت سے اس کے بارے میں سوچتی آہستگی سے چلتی اپنے مریض کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ جب آگے بڑھتے میں بے دھیانی میں اسی ڈاکٹر سے ٹکرا گئی۔ وہ اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتا دوسرے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، میں نے غصے سے کہا اور ناگواری سے اسے دیکھا۔ معذرت چاہتا ہوں آپ سے ٹکرانے کی وجہ سے، لیکن ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ دل تو کیا کہ منع کر دوں، لیکن میں وہاں نرس تھی، وہ میرا ہسپتال نہیں تھا جو بدتمیزی کرتی، اس لیے دل پر پتھر رکھتے بولی۔ جی کہیں۔ آپ مجھے اتنی ناگواری سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟
डॉक्टर मेरे चेहरे के नागवार तासुरात देखकर आहिस्तगी से बोला था। मैं भी अपना रुख अब उसकी तरफ मोड़ चुकी थी। कुछ नहीं डॉक्टर, कुछ लोगों के गुनाह उनके चेहरों पर रकम होते हैं, बस वही पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मेरी बातों के साथ मेरा लहजा भी सख्त हुआ था। डॉक्टर मेरी बात पर हल्का सा मुस्कुराया, जिस पर मुझे मजीद गुस्सा आया। मतलब किस कदर जलील इंसान था। लड़कियों के मुर्दा जिस्म से अपनी ख्वाहिशात पूरी करने पर उसे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी। उसके चेहरे पर शाई संजीदगी उसे मुतमईन बना रही थी। मुझे इसी चीज ने हैरत में डाल दिया था कि कोई इंसान इतना भी गिरा हुआ कैसे हो सकता है। देखें, आज हर इंसान किसी न किसी गुनाह में मुब्तला है, मगर आपकी ये बात गलत है कि उसका गुनाह उसके चेहरे पर लिखा होता है। गुनाह का पता या तो हमारे रब को होता है या फिर इस इंसान को जो खुद गुनहगार हो। बाकी आप या मैं सिर्फ बातें ही कर सकती हैं। वो डॉक्टर मेरी बात पर शर्मिंदा हुए बिना अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर मुझे ही सबक पढ़ाने में बैठ गया। उसकी इस हरकत पर मुझे उस शख्स से मजीद नफरत हुई। लोग किस कदर दोगले होते हैं, मैं उस डॉक्टर को देखकर जान गई। नहीं डॉक्टर साहब, अगर कोई गुनाह करके ये सोचता है कि ये मेरे और रब के दरमियान ही रहेगा तो ये उसकी भूल होती है। एक ना एक दिन वो गुनाह सबके सामने आ ही जाता है, जिसको छुपाने की वो लाख कोशिश करता है। मैंने इस बार साफ उसी की तरफ इशारा करते हुए बात की थी। जो शायद वो समझ नहीं पाया था, ये समझकर अनजान बन गया था। मेरी इस बात पर उसके चेहरे पर संजीदगी धर आई। कौन गुनाह करता है और कौन नहीं, ये इसका और उसके रब का मामला है। आप इसमें पढ़कर क्यों अपना वक्त जाया कर रही हैं? मेरा ख्याल है आप अपनी ड्यूटी पर जाएं, आपको देर हो रही है। शायद वो समझ गया था, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ही तो वो मिसाल है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसीलिए इस बार उस डॉक्टर ने मुझे अजीब सा जवाब दिया, जिस पर मैं गहरी सांस लेकर बिना उस डॉक्टर को देखे पलटी और चलती हुई सामने से दाएं जाने मुड़ के। आगे बढ़ते हुए मुझे अपनी पुश्त पर उस डॉक्टर की नजरें साफ महसूस हो रही थी। अब उसकी नजरों में मेरे खिलाफ शक था या कुछ और मैं देख नहीं पाई, मगर इतना जरूर था कि वो मेरी बातों से उलझ गया था, जिस पर मैं खुश थी कि मैं अपने मरीज के कमरे में आ गई और काम करने लगी। उस डॉक्टर की सच्चाई न जान पाने का दुख अब गुस्से में ढलता जा रहा था। इतना गुस्सा किस बात पर कर रही हो? मैं अपने मरीज के पास से उठकर बाहर आई तो मेरी एक साथी जो मेरे साथ ही काम करती थी, मुझे देखकर मेरे पास चली आई। मैं अपनी ड्यूटी बदलना चाहती हूँ, इसी के बारे में सोच रही हूँ। मैंने असल बात छुपाते हुए बेजारी से कहा तो वो परेशान हुई, मेरी तरफ मुड़ी थी। मगर क्यों? तुमने तो पहले खुद कहा था तुम्हें कोई एतराज नहीं। यहाँ काम करने पर अब तुम बोल रही हो तुम्हें अपनी शाम की ड्यूटी बदलनी है। क्या हुआ है बताओ तो। मेरी दोस्त सच में मेरे फैसले पर परेशान थी, क्योंकि अगर मैं ड्यूटी बदल लेती तो वो अकेली हो जाती और हम मिल भी नहीं पाते। मुझे उसके चेहरे पर अपने लिए फिक्रमंदी देखकर खुशी हुई, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं ऐसे घटिया इंसान के साथ काम नहीं कर सकती जो इंसानियत के दर्जे से गिरा हुआ था। क्या तुमने दरखास्त जमा करवा दी? वो मेरे चेहरे पर छाई संजीदगी को देखकर सवालिया अंदाज में बोली थी। मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो दुखी हुई, मुझे नाराज नजरों से देखती अपने काम पर चली गई। मैंने अपनी कलाई पर बांधी घड़ी पर वक्त देखा तो मेरी ड्यूटी का वक्त बस खत्म होने वाला था। मैं आखिरी बार अपने कमरे में आई और मरीज को देखकर वापस उस कमरे में आई जहां बाकी सब नर्सें जमा थी। मैं अंदर आई तो सब आपस में बातें करने में मगन थी। मैं भी खामोशी से एक तरफ बैठ गई। मिस बेला, आपने दरखास्त जमा करवाई थी कि आप डॉक्टर आमिर के साथ ड्यूटी नहीं करना चाहती। मेरी तरफ आती बड़ी नर्स जो अस्पताल के बड़े अफसर उनके साथ साथ अस्पताल के बाकी काम संभाले हुए थी, वो मेरे पास आकर बोली थी। उनके पूछने पर मैं जी हाँ कहते हुए उनके सामने खड़ी हो गई, जिस पर उन्होंने मुझे गौर से देखा और वहीं पड़ी सरबराही कुर्सी पर बैठ गए। बिला, आपकी दरखास्त रद्द हो गई है। आपको जिस जगह भेजना था हमने वहां पर अभी कोई स्टाफ छुट्टी पर नहीं है और ना ही कोई अपनी ड्यूटी आपसे बदलने पर राजी है, और थोड़ा इंतजार करना होगा आपको। और डॉक्टर आमिर के साथ वाली नर्स अभी छुट्टी पर है, जब तक वो वापस नहीं आती आपको कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसलिए आप आज अपनी जगह पर जाइए, बात की बात बाद में देखेंगे। बड़ी नर्स मुझे सारी तफसील बताकर परेशान कर दिया था। मैं अब क्या कर सकती थी? चुपचाप खामोशी से उठकर घर के लिए निकल आई। घर आकर मैंने कपड़े बदले और खाना खाकर अपने कमरे में आ गई। मैंने खुद से अहद किया था कि कुछ भी हो जाए मैं अब इस बेड़िए नमा इंसान को छोड़ूंगी नहीं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं इस घटिया इंसान की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी।
سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میری سوچیں اس ڈاکٹر کے گرد گھومتی رہی، کیسے میں اس کا راز سب کے سامنے لاؤں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کل سے مجھے پھر اسی شخص کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ آتے ہی میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، راز جاننا چاہوں تو سامنے نہیں آیا۔ اب جب میں ڈیوٹی بدل کر سکون سے کام کرنا چاہتی تھی تو وہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اب سچ کا پتہ لگاؤں اور اسے سب کے سامنے بے نقاب کروں۔ یہی سوچتے ہوئے میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی، جلدی سے کاموں میں لگ گئے۔ بعد میں وقت دیکھا تو ہسپتال جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے تیار ہوئی اور ہسپتال پہنچی۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد میں جلدی سے گھر آنے کے لیے نکلی تھی کہ تبھی وہ ڈاکٹر مجھے پھر سے ہسپتال کے راستے میں مل گیا۔ میں اس کے پاس سے گزر کر اپنی حاضری لگانے سٹاف والے کمرے میں چلی آئی۔ وہاں پڑے رجسٹر پر اپنا آنے جانے کا وقت درج کیا اور واپسی کے لیے مڑی تو وہی ڈاکٹر میرے پیچھے کھڑا تھا۔ ایک پل کے لیے تو میں ڈر گئی، مگر پھر خود کو مضبوط کرتی اس کے پاس سے گزرنے والی تھی جب اس کی آواز پر مجھے رکنا پڑا۔ آپ اپنی ڈیوٹی کیوں بدلنا چاہتی ہیں؟ کوئی خاص وجہ تو بتائیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کر سکیں۔ مجھے اس ڈاکٹر کی آواز پر رکنا پڑا اور پیچھے مڑ کر اس ڈاکٹر کی طرف دیکھا جو مجھے بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر میں نے گڑبڑا کر نظروں کا رخ بدلا نہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، بس میں شام کی ڈیوٹی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے اسے بنا دیکھے ہی جواب دیا تو وہ 2 قدم چلتا میرے سامنے آ کر رک گیا۔ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ یہ ڈیوٹی چھوڑ کیوں رہی ہیں؟ وہ ڈاکٹر مجھے پہلے ہی اچھا نہیں لگتا، اوپر سے اس کے فضول قسم کے سوال۔ دل تو کیا کہ بتا دوں تمہاری وجہ سے کر رہی ہوں، لیکن میں چپ رہی۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھا۔ مجھے مرے ہوئے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، میں یہ خون وغیرہ نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں یہ ڈیوٹی بدلنا چاہتی ہوں۔ میں نے سنجیدگی سے اس ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا تو وہ مسکرا پڑا۔ اس ڈاکٹر کا مسکرانا مجھے یوں لگا جیسے وہ میرا مذاق بنا رہا تھا کہ دیکھ، تم اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی میری سچائی نہیں جان پائی۔ میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر غصے سے پلٹی اور دروازہ کھول کر باہر جانے لگی تو ایک بار پھر سے اس ڈاکٹر کی آواز پر مجھے رکنا پڑا۔ میں نے آپ کو جانے کا نہیں کہا، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ آپ ایک نرس ہیں تو بنا اجازت جا رہی ہیں۔ میرے باہر نکلنے پر اس بندے نے مجھے باتوں سے شرمندہ کرنا چاہا تھا جو میں محسوس کرتی واپس اپنی جگہ پر آ کر رک گئی۔ یا تو آپ کو میرے ساتھ کام کرنا اچھا نہیں لگتا یا پھر آپ میرے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتی۔ ڈاکٹر کی ایک ہی بات 2 طریقے سے کہنے پر مجھے اس پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ پہلے سے بھی زیادہ نفرت میرے دل میں اس شخص کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا اور جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ ہسپتال سے تھکی گھر آ گئی تو وہاں میرے لیے ایک اور بری خبر تیار تھی۔ میری خالہ کی بیٹی جس کی ابھی کچھ دن پہلے شادی ہوئی تھی، اس کی وفات ہو گئی۔ یہ خبر مجھے بہت دکھی کر گئی کیونکہ وہ میری بہترین دوست تھی۔ میں اپنی اماں کے ساتھ خالہ کے گھر گئی تو پتہ چلا کہ میری کزن کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسی ہسپتال لے جایا گیا جہاں میں کام کرتی ہوں۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں خالہ کے گھر سے جلدی سے نکلی اور ہسپتال پہنچی۔ میں اپنی بہن کو اس بھیڑیے کا شکار بننے نہیں دے سکتی تھی۔ رونے سے میری آواز بھی بھاری ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی ہسپتال پہنچی مجھے ایک اور دل کو چیر دینے والی خبر ملی کہ ڈاکٹر لاش کے ساتھ کمرے میں موجود ہے۔ میں بے جان ہوتی وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے رو رہی تھی۔ جب وہ ڈاکٹر اس کمرے سے باہر نکلتا دکھائی دیا، اس کا وہی حلیہ تھا، اس کے پورے کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے اور پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ رومال سے اپنا چہرہ صاف کرتا ہوا مجھے مڑ مڑ کر دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن نما کزن کے جسم کی بے حرمتی پر خود سے وعدہ کیا کہ اب تو میں اس کا اصلی چہرہ سب کو دکھا کر رہوں گی۔ ایک دن میں نے ایک منصوبہ بنایا اور میں ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ میری اماں دیکھ کر میرے پاس چلی آئی۔ وہ مجھے روکنا چاہتی تھی کیونکہ میری کزن کی وفات کو ابھی 4 یا 5 دن ہوئے تھے۔ اماں کا کہنا تھا کہ لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے مگر میرا جانا ضروری تھا۔ اماں کی باتوں میں آ کر میں منصوبہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اماں سے بہانہ بنا کر میں ہسپتال آ گئی کہ آج نہ گئی تو ہو سکتا ہے نوکری سے فارغ کر دیں۔ آج ضروری کام ہے۔ موقع پاتے ہی میں نے اس کمرے میں اپنے فون کا کیمرہ آن کر کے چھپا دیا اور خود اپنی ڈیوٹی پر چلی گئی۔ ڈیوٹی کے دوران بھی میرا سارا دھیان اسی کمرے کی طرف ہی تھا۔ شام کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو میں نے موقع دیکھ کر وہاں سے اپنا موبائل اٹھایا اور گھر چلی آئی۔ گھر آ کر میں نے وہ ویڈیو چلا دی۔ میں نے جیسے ہی وہاں کی پوری ویڈیو دیکھی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
میرے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے موبائل پر خوف سے گرفت مضبوط کی کہ کہیں میرے موبائل سے ہاتھ چھوٹ کر گر ہی نہ جائے۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ وہ ڈاکٹر لاش کے سامنے اپنے چہرے کو ڈھانپے کھڑا اس کے جسم کے اعضاء نکال کر اپنے پاس کھڑی نرس کے حوالے کرتا جا رہا تھا اور بول رہا تھا کہ جس ہسپتال میں بھی مریضوں کی جان بچانے کے لیے جو اعضاء چاہیے یہ ان تک پہنچانے ہیں تاکہ ان کی زندگیاں بچ سکیں۔ وہ نرس اس کی بات پر سر ہلاتی وہ اعضاء لے کر ایک کولر نما بوتل میں ڈالتی جا رہی تھی۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ مردہ لڑکیوں کے ساتھ کچھ غلط نہیں بلکہ ان کے باڈی پارٹس نکال کر ضرورت مندوں کو دیتا تھا۔ لیکن یہ سب بھی تو غیر قانونی تھا۔ کسی کی مرضی کے بغیر ان کی میت سے سب کچھ کرنا ایک جرم تھا۔ اگلے دن میں ہسپتال گئی تو سیدھا اس ڈاکٹر کے کمرے میں چلی آئی جس نے میری کزن کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب۔ اگر آپ نے یہ سب بند نہیں کیا تو میں سب کو آپ کی حقیقت بتاؤں گی۔ یہ آپ کیا بول رہی ہیں مس بیلا؟ سیدھی طرح کہیں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں چونکہ غصے میں تھی میری بات پر وہ تھوڑے سے گھبراتے ہوئے بولے تھے۔ آپ جو لڑکیوں کے مردہ جسم سے اعضاء نکال کر ضرورت مندوں کو بھجواتے ہیں، میں جانتی ہوں، اس لیے آرام سے کہہ رہی ہوں کہ یہ کام جتنی جلدی ہو سکے چھوڑ دیں ورنہ میں پولیس کو اطلاع کروں گی۔ پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ میری بات پر ڈاکٹر کے چہرے کا رنگ یکدم فک ہوا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ واضح تھی۔ میں ان کی یہ گھبراہٹ اچھے سے دیکھ چکی تھی۔ میں نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا۔ آپ جس کے لیے مجھے دھمکی دے رہی ہیں وہ تو ایک نیکی ہے۔ اگر کسی مرنے والے کے اعضاء کسی غریب کے کام میں آ جائیں تو یہ اچھا عمل ہے۔ اس غریب کی دعائیں اور ثواب مرنے والے کو پہنچے گا۔ آپ یہ بھی تو سوچے، میری دھمکی پر وہ نرم پڑتے ہوئے کہنے لگے تھے۔ بے شک وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ مجھے ایک بار پھر سے شرمندگی ہوئی کہ میں اس نیک انسان کے بارے میں کیا غلط سمجھتی رہی۔ لیکن آپ بھی غلط کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ نیکی کرنی ہے تو لواحقین سے پوچھ کر کیا کریں۔ یوں چوری چھپے کرنے سے آپ نیکی نہیں جرم کر رہی ہیں۔ اور آپ لڑکیوں کی میت کے ساتھ ہی کیوں کرتی ہیں، لڑکوں کے کیوں نہیں؟ جس پر وہ ڈاکٹر گہری سانس لیتے ہوئے پھر سے بولا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے والد صاحب کو گردے کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے شہر کا ہر ہسپتال چھان مارا تھا، ہر ہسپتال کی منتیں کی کہ مجھ سے چاہے جو مرضی لے لو مگر میرے ابا کے لیے گردہ دے دیں، لیکن کسی نے مدد نہ کی۔ میرا اپنا گردہ بھی میں پہلے ابا کو دے چکا تھا، کوئی دوست بھی کام نہیں آیا، اور گردہ نہ ملنے کی وجہ سے میرے ابا انتقال کر گئے۔ تب سے میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں مرنے والوں کے اعضاء نکال کر ہر ہسپتال بھیجوں گا۔ مجھے لڑکیوں سے سخت نفرت ہے۔ ایک لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا، پیسے کھانے کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک تو ابا نہ تھے، اوپر سے یہ دھوکہ۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ لڑکیوں کی میت سے ہی میں یہ کام نکالوں گا، کسی نہ کسی دن تو اس کی بھی آئے گی، اور اگر نہ بھی آئی تو میں یہاں سے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتا۔ میں جانتا ہوں یہاں پر آ کر میں غلطی کر رہا تھا، لیکن ذہنی طور پر توڑ پھوڑ کا شکار ایسا کر سکتی ہیں۔ وہ نادم اور شرمندہ تھے اپنے کیے پر۔ ان کی باتیں سننے کے بعد میں خاموشی سے بنا کچھ کہے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد اس ڈاکٹر کا رشتہ میرے لیے آیا تو گھر والوں نے بنا مجھ سے صلح اور مشورہ کیے ان کو ہاں کر دی، اور بہت جلد ہماری شادی ہوئی۔ اب وہ کسی کا بھی پوسٹ مارٹم کرنے سے پہلے ایک کاغذ پر ان کے دستخط لیتے ہیں، جس کے مطابق لوگ ثواب کی نیت سے اپنی میت کے جسمانی اعضاء ڈونیٹ کرنے لگے۔ میں ان کے سنگ بہت خوش تھی۔ وہ واقعی میں بہت محبت کرنے والے تھے، بس قسمت نے جو ان کے ساتھ کیا اسی کی وجہ سے وہ بھٹک گئے۔ ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے کوئی نہ کوئی دکھ چھپا ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اس کی ظاہری شخصیت سے مت پہچانے۔ ہو سکتا ہے جس کو آپ برا بول رہے ہیں وہ سب سے زیادہ نیک، اور جسے نیک سمجھتے ہیں وہی سب سے زیادہ برا نکلے۔ میرے ساتھ بھی تو یہی سب ہو چکا تھا۔ کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا، ان کے ایسے رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے جلد بازی میں فیصلہ کرنے کی بجائے سچائی جان کر اگر ایسے لوگوں کو پیار سے سمجھایا جائے تو وہ لوگ غلط روش چھوڑ کر راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ محض اپنے ذہنی سکون اور دوسرے لوگوں کی مدد کی نیت سے اس ڈاکٹر نے جو راستہ اپنایا تھا، کیا وہ صحیح تھا؟ میں نے ان کی رہنمائی کر کے صحیح کیا تھا، یا مجھے ان کی حقیقت وہ ویڈیو ہسپتال کے عملے کو دکھا کر ان کو نوکری سے نکلوا دینا چاہیے تھا؟